السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چاند کی 8ویں منزل ہم پڑھیں گے کہ چاند کی 8ویں منزل کا نام کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، اس منزل میں عامل کون سے کام کر سکتا ہے اور کون سے کام نہیں کر سکتا، کس کام کو کرنے سے فوراً ہی اس کا رزلٹ ملے گا اور کون سا کام کرنے سے اس کے بالکل ہی رزلٹ نہیں ملے گا، اور کون سا کام عامل کرے گا تو وہ الٹا ہی اثر ہوگا، رجت ہو جائے گی، اور بلکہ یہ ہوگا کہ اگر وہ عامل اس دن یہ کام کرتا ہے جیسے منع کیا گیا ہے تو اس عامل کا وہ عمل یا وہ نقش کبھی بھی نہیں چلے گا جب تک وہ اس کی زکوٰۃ دوبارہ ادا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، چاند کی 8ویں منزل اس کا نام ہے نزا، اور ہندی میں اس کو پکھ کہتے ہیں۔ اس کی شکل یعنی 5 2 مرتبہ برابر لائن میں لکھنے ہیں اور 1 5 ان 2 کے درمیان لکھنا ہے اوپر۔ اس کا حرف وہ ہے ہا۔ یہ منزل نحس ہے۔ اس منزل میں عداوت اور جدائی کے کام جلدی ہوتے ہیں۔ عامل کو چاہیے کہ اس منزل میں اگر کوئی ناجائز محبت میں مبتلا ہے تو اس دن ان دونوں کی جدائی کے نقش بنا کر دے۔ اس منزل میں جدائی کے لیے سب سے زیادہ جو کام کرنے والا نقش ہے وہ ہے جلانے والا نقش۔ جو عامل جلانے والا نقش دیتا ہے تو اس کا جو کام ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے جدائی کے لیے، اور اسی طرح جو بد مذہب انسان ہے، اسلام کو یا اسلامی شعائر کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو ہلاک کرنے کے لیے اس منزل میں جلانے والا نقش بنا کر دشمن اور اس کی ماں کے نام کے اعداد لکھ کر نقش بنا کر جلا دیں، انشاءاللہ تعالی 7 دن میں ہی آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ اس منزل میں جو بھی آپ نے نقش بنانا ہے جلانے کے لیے تو اس میں کبھی بھی کسی کا نام نہیں لکھنا۔ ٹھیک ہے، جس کو آپ تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کا نام بھی نہیں لکھنا، اس کی والدہ کا نام بھی نہیں لکھنا، اور اسی طرح جو نقش آپ لکھ رہے ہیں اس میں بھی کوئی حرف وغیرہ استعمال نہ ہو، بلکہ ان حروف کے اعداد نکالیں اور وہی اعداد لکھیں۔ ٹھیک ہے، اگر حرف لکھیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر جانتے ہیں کہ قرآنی حروف جو ہیں ان کا ایک حرف ہو یا ایک لفظ ہو یا ایک آیت ہو یا پوری سورت ہو، اس کا جو جلانا ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کسی بھی حرف کو جلانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ جس طرح بعض اوقات فرعون، ابلیس، نمرود، شداد، حامان یہ وغیرہ جو نام لکھ کر ان کو جلایا جاتا ہے یا ان کو جوتے وغیرہ مارے جاتے ہیں، تو یہ کام بھی ہرگز نہ کریں۔ ٹھیک ہے، ان کے اعداد لکھ کے ان کے اوپر جوتے مارنے ہیں یا ان کو جلانا ہے تو یہ آپ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دوسرے علوم میں ہے، یعنی نورانی علوم میں یہ نام استعمال نہیں ہوتے، بلکہ یہ کالا جادو اس کو کہتے ہیں، پوربی علم بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کو کالا علم بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ نام وغیرہ استعمال ہوتے ہیں جلانے والے، یا کسی جگہ پہ دفن کرنے کے لیے، یا مرچوں کے اندر ڈال کے اس کو جلاتے ہیں، یعنی مختلف طریقے ہیں اس کے۔ ٹھیک ہے، تو جو جلانے والے نقش ہیں یا اس میں جوتے وغیرہ والے نقش ہیں، جن نقشوں کے اوپر جوتے وغیرہ مارتے ہیں کالے علم کے، تو اس میں کبھی بھی کوئی حرف وغیرہ نہ لکھیں۔ جتنا آپ قرآن مجید کے حروف کی عزت کریں گے، قرآن مجید کے حروف کی
حرمت کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بڑھائے گا. ٹھیک ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت پیدا ہوگی، لوگ آپ کو چاہیں گے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، کیونکہ جس ٹائم آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت پیدا فرماتا ہے. تو کوئی بھی انسان جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی امام مسجد ہے تو کوئی کمیٹی کے جو لوگ ہیں اس کو تنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے نا بہتر ہے کہ اس دن 8ویں منزل میں ان کا نقش بنائے اور ان کو جو ہے نا سبق سکھانے کے لیے، تاکہ مسجد آباد رہے. نیت یہ ہو کہ مسجد آباد رہے، اور اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے آپ کسی ایک دو بندوں کو اگر سبق سکھا دیں گے تو مسجد آباد رہے گی، کوئی بندہ شیطانگی نہیں کرے گا. اگر صرف آپ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں تو یہ کام بہتر نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوگا. اسی طرح جو اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کو ہلاک کرنے کے لیے یا اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے عمل کریں. اگر کوئی آپ کی ذات کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ہرگز ہی نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے. اگر کوئی انسان آپ کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم.